क्या पता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। कमिश्नर आई नो कोई ताकत नहीं। किस तरह फिर जमहूरी निज़ाम में आप अपने हुकूक हासिल करें? आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप इस मुल्क को लूटना चाहते हैं, खुदकशी करने से पहले एक तरीका ये होता है कि एक जालिम को कत्ल करें। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। जो 95% है वो कोई लूट रहा है। पख्तूनख्वा कौमी जरगा इसके जो अगराज व मकासद क्या हैं? नाम और कल्चर दोनों रजिस्टर्ड हुई हो। माशरे में बिगाड़ को रोक कर उसको एक स्ट्रीम लाइन रख कर पार्लिमानी सियासत पर यकीन नहीं रखते? नहीं जी, इमरान खान को आज़ाद कराना है। सही। हमारे सूबे के मसाइल जो है ना वो ये नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान तुर्क और आप सनराइज़ टुडे डिजिटल पर मेरा शो देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम पेशावर की एक अवामी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका ताल्लुक़ अगरचा कारोबारी दुनिया से है, लेकिन उनकी काफ़ी सारी समाजी खिदमात भी हैं और सियासत में भी काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराह भी रहे हैं और सियासत से भी इनका गहरा ताल्लुक़ रहा है। 2003 तक ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इसके बाद इन्होंने जो है ना जो जमाती सियासत है उनसे ज़रा किनारा कशी इख्तियार की और फिर समाजी जो शोबा है उसमें मुतारिक हो गए और फिर इन्होंने कारवान तंजीम जो है ना वो कायम की और अभी तक कारवान तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ अभी कई साल पहले इन्होंने पख्तूनख्वा कौमी जरगा भी कायम किया है जिसमें सूबा भर से मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात जो है ना वो शामिल हो रहे हैं। तो जनाब खालिद अयूब साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। सर, प्रोग्राम के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सियासी समाजी खिदमात कारोबारी दुनिया में भी आप बहुत एक्टिव हैं। तो ये जो अभी हाल ही में आपकी जो डेवलपमेंट हुई है पख्तूनख्वा कौमी जरगा, तो इसके बारे में बताएं और अपनी जो सियासत का जो कैरियर है, अपनी जो कारोबारी दुनिया है, उसके वाले से भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं जो आपके बारे में नहीं जानते उनको भी पता चल सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सनराइज़ चैनल का जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिए। यकीनन आप जैसे लोग होते हैं तो उनके कैमरे की तवज्जुह से और उनके इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चनर होता है जो कि मुल्की मसाइल और करेक्टर ओरिएंटेड जो इंडक्शन है इस माशरे में, उसके बारे में आप लोगों का जो तरीक़ेकार होते हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। और इसके तवज्जुह से ये है कि लोगों को आगाही होती है जी। क्योंकि एक मसला आजकल है, इससे पहले कि मैं तारुफ करूं अपना, उसमें यह है कि लोगों का एतमाद हर तंजीम से, हर तहरीक से, सियासत से, इदारों से, हुकूमत से ये उठ गया है। तो एक ऐसे वक्त में जब मतलब है कि क्योस क्रिएट हो चुकी है, तो उसमें पख्तूनख्वा कौमी जरगा जी, जो कि हमारी कारवान तहरीक का एक हिस्सा है और रहेगा इंशाल्लाह, तो ये इसकी ज़रूरत हमने इस वजह से महसूस की कि पहले हम ये सोच रहे थे कि हम इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करेंगे, तो हमने कारवान तहरीक का आगाज़ किया। उसमें हमने ये कहा कि एक सिमत पे लोग यानी एक नहज पे आप देख रहे हैं कि लोग एजिटेशन करते हैं, फिर उसमें तोड़ फोड़, उसमें तकालीफ वगैरह बहुत सारे गलत रवैये इख्तियार किए जाते हैं, गलत अप्रोचेस इख्तियार किए जाते हैं। उन तमाम चीज़ों से हट कर हम ये सोचते थे कि लोगों को एक टेबल पे बिठाया जाए जहाँ पर कंसर्न डिपार्टमेंट्स और जिन लोगों के इश्यूज़ हैं उनको एक पेज पे, एक टेबल पे बिठा के उनसे पता किया जाए कि भाई ये मसाइल क्या है और इसका हल क्या होगा। जी। तो उसके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों के मसाइल तकरीबन यूँ समझ ले कि 20 to 25% हल होते थे। सही। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि हमारा जो कौमी जरगा है जी, जिसका आगाज़ तकरीबन हमने यानी पेशावर कौमी जरगा से तकरीबन 2008-9 में हमने शुरू की जी, और ये ज़रूरत थी उस वक्त की कि हम जरगे के ज़रिए पेशावर को इकट्ठा करें। सही। गलती हमारी उस वक्त ये थी कि हमने सिर्फ, क्योंकि हम ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे तो थे, आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पेशावर की तरफ बात की। जी सिर्फ, और डिस्ट्रिक्ट पेशावर में हमने सिर्फ ताजरों को इकट्ठा किया। सही। फिर उसमें हमने सिविल सोसाइटी को भी कहा, लेकिन सिविल सोसाइटी हमारे पास आ नहीं रही थी। ठीक। उनका ये तासुर था कि ताजर जो है ना वो एक खुदगरज तबका है जी, और इस खुदगरज तबके ये सिर्फ अपनी ज़ात और अपने मफादात के लिए सोचते हैं और इसके अलावा मतलब है कि फलाह बहबूद
اس کے لیے مطلب کاغذی طور پر تو ان کی ایک آواز ہوتی ہے جی لیکن اوریجنلٹی اس میں نہیں ہوتی. صحیح. سو میں نے ایکسپیرینس کیا اور چونکہ میں خود بھی ایک تاجر ہوں ایک بزنس مین ہوں اور یہ پیغمبری پیشہ ہے. جی بالکل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خراب پیشہ ہے, لوگ محنت کرتے ہیں, اس پہ ملک کی اکانومی چلتی ہے, لیکن اس میں جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ واقعی خود غرض ہوتے ہیں, اپنی غرض کی خاطر تمام چیزوں کو سر انجام دیتے ہیں اور ان کا کام صرف ذاتی مفادات کو, اگر ان کی ذاتی مفادات پہ کوئی آنچ آتی ہے تو مطلب پھر یہ اٹھتے ہیں, ایجیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں تو دنگا اور فساد کی عادت نہیں, ہم نے تو نظام میں اصلاحات کرنے ہیں, ہم نے تو چیزوں کو صحیح ٹریک پہ ڈالنا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی سوچ اور آپ کی ویژن اور آپ کا علم ہونا چاہیے. چونکہ میں بیسیکلی میں ایم اے فلسفی ہوں. صحیح. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا فلاسفر ہوں. جی. اور اس کے علاوہ میں پریکٹیکلی بزنس کرتا ہوں. یعنی میں جو سیاست کرتا ہوں اس کو آپ سیاست عام اصطلاح میں نہیں کر سکتے. یعنی عام لوگ جو ہے نا, جب آپ حکومتی اور الیکشنیرنگ اور پارلیمنٹری ایشوز میں آپ مداخلت کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی سیاست سے پاک ہونا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی سر بہت عجیب سی بات ہے کہ سیاست کے لوگوں کو معنی پتہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سیاست کرتے ہیں, حالانکہ سیاست تو ایک عبادت ہے, مطلب لوگوں کی بات کرنا ہی سیاست ہے. تو یہ بہت عجیب سی ڈیفینیشن اس کی آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھو ابھی اگر آپ ڈیموکریسی کو دیکھ لیں نا, جی جی, تو ڈیموکریسی کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, جی, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. بالکل ٹھیک ہے. یعنی عوام کے ذریعے عوام کے مسائل کو عوام کے نمائندے ہی حل کریں گے. بالکل. مطلب یہ اس کا کمپریہنسو مفہوم یہی بنتا ہے. جی جی. تو اب یہ ہے کہ ان کا ٹوٹلی جو میٹر ہے وہ چینج ہو گیا. وہ اس طرح کہ عوام کی حکومت, یعنی عوام سے پیسہ لوٹنا, جی, عوام کے مفادات کے خلاف انہی میں سے لوگوں کو اٹھا کے بڑوں کے ٹاؤٹ بنا کے آپ ان کو معاشرے میں پیش کریں گے تو تبھی مطلب آپ کو ایک چیز نظر آ جائے گی کہ بھئی یہ آپ کی ملک کی ڈیموکریسی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یعنی یہ تو ایک ٹرم ہے, اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تو ٹائم لگے, لیکن میں شارٹ جی جی, آیا وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے ان میں ڈیموکریسی ہے؟ بالکل. یا پھر وہ صدارتی نظام یا کوئی ایسی نظام, بادشاہت کے نظام یا اس طرح کے نظام پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے ملک میں کبھی جمہوریت نہیں ہے. ان کا اپنا جو سسٹمیٹک آرڈر ہے, میں سسٹمیٹک آرڈر کی بات بتاؤں, ہماری جمہوریت کی بھی لوگ نے عجیب جی بس جس میں ہر کسی کو موقع دیا جاتا ہے تو مطلب اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. نہیں, جس میں ہر کسی کو موقع دیتے ہیں اس کو مشاورت کہتے ہیں. جس میں ڈرامہ کیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کہ لوگوں سے مشاورت لی جائے اور اوپر سے ایک پیج آلریڈی شائع شدہ, آلریڈی ڈیزائن کردہ, وہ آپ ایکنالج کریں گے, وہ لوگوں کو اس صورت میں دکھائیں گے کہ بھئی یہ تو سرٹیفائیڈ ہم نے لوگوں کی رائے لے کر یہ بات کی ہے. تو مطلب ہے کہ آج آپ پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں 27ویں ترمیم کی جو شامت ہے صرف اپنے اقتدار بالا کے لیے, اپنے اقتدار کے حصول کے لیے, اور کتنے سال کے لیے, 100 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, 2-3 سال کے لیے, یا 4 سال کے لیے. اور اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے, اس کو یہ بھی پتہ نہیں, بیماریاں ہیں, حادثات ہے, دہشت گردی ہے, 200 مسائل ہے, اور کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کے آقا ہیں ہو سکتے ہیں وہ آپ کو مار ڈالیں. مطلب آپ اس کی کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آدمی کو زندہ رکھتی ہے, وہ ہم کرتے ہیں, وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ ہم اقتدار نہیں لیتے, ہم منصب نہیں لیتے, ہم دیکھو میں کاروبار کرتا ہوں, جی, اس سے کما کے پھر لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں. اسٹیٹ کے خلاف, یعنی کون سے خلاف, ہم تو لفظ خلاف استعمال کرتے ہیں لیکن یہ عوام کی سمجھ کے لیے ایکچول میں یہ ہے کہ اسٹیٹ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور ہم ان کو آئینی ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں. تو خلاف ہم ہوئے کہ وہ ہوئے. اب یہ چیز عوام کو جو آگاہی کے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے آگاہی کے طور پر ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں, آپ کے فرسٹ 38 جو آرٹیکلز ہیں وہ صرف آپ کی بنیاد پر ہے, آپ کے حقوق کے لیے ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو جب ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں میں آگاہی آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یارا فوج طاقتور ادارہ ہے یا جوڈیشری طاقتور ادارہ ہے یا بیوروکریسی یا کوئی کمشنر آئی جی, نو, کوئی طاقتور نہیں ہے.
आइन सुप्रीम है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में सब लोगों को बिठाएंगे और वही इंटेलेक्चुअल अप्रोच आप उन पे डालेंगे तो मेरे ख्याल में कोई माई का लाल आपके सामने नहीं आ सकता। देखो, आपका हाथ साफ है, आपकी जहनीत साफ है, आप कोई फॉरेन फंड पे काम नहीं करते कि उसके ज़रिए काम नहीं करते, उनके लिए काम नहीं करते, आप अपने मुल्क की एजेंसियों के लिए भी काम नहीं करते, क्योंकि ये भी एक गलत बात है। एक बात ये है कि देखो, मैं अगर साफ सुथरा आदमी और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह दे सकता हूँ जिससे आपका मुल्क जो है ना तरक्की कर सकता है, तो इसमें खुफिया की क्या बात है? क्या आप एजेंसियों को कह दें कि भाई इनको अपने एतमाद में ले लें, इनके ज़रिए ये करें वो करें? ना, दिस इज रॉन्ग। और होना क्या चाहिए कि भाई बैठे और आपका जो मसला है वो हमें समझा दे। आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप इस मुल्क को लूटना चाहते हैं, मैं आपको लूटने का भी तरीका बता दूंगा, आप लूटें, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो 100 रुपए है इसमें से 20 से अगर आपका और आपके खानदान का पेट भर सकता है, जो एक बहुत बड़ी रकम है, बाकी 80 में पूरे कौम को दूंगा। लेकिन आप ये 20 लूटें और इसकी इजाजत में इसलिए दें कि रोज़ माशरा अगर इस बात पे अल्लाह ताला मुझे इवन जहन्नम की सजा भी देगा तो मैं उस जहन्नम के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कम से कम जुल्म तो ना करें। जी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम इस 100 में से 90 जो है वो फॉरेन एजेंसियों और उन टाइकून्स को देंगे जो इस पूरे वर्ल्ड को गवर्न करना चाहते हैं, और बकाई 10 में से 8 में अपने जेब में डालूंगा, और जो 2% रहता है उसको मैं मुल्क पे ऐसा खर्च करूंगा कि जिसका फायदा जो आपके मुक्तदिर कुव्वतें हैं उनको पहुंचता है जी। और बज़ाहिर शो इस तरह किया जाए कि ये हम आवाम को फायदा, मिसाल रोड्स बना दिए गए, उसमें इंक्रोचमेंट्स हटा दिए गए, उसमें बहुत सारे, और इसको मॉडल सिटी बना दी गई, उस बहुत सारे, तो ये किसके लिए फ़ायदा है? आवाम के लिए। जब आप इसको मॉडल सिटी बनाएंगे तो आवाम का कारोबार तो आप किल करेंगे, लेकिन उसके नेमुल बदल आपने इन ताजरों को दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके इस, मैं पिशावर की एक बात करूँगा चूँकि मैं पिशावर का रहने वाला हूँ। पिशावर में एक है एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट को आप उठा दें पिशावर से, तो एक तो इसके जो तकरीबन 4 किलोमीटर स्क्वायर रेंज में जो नॉइस पोल्यूशन है, जो गंदगी है, जो मुख्तलिफ किस्म के परेशानियां हैं, इसकी वजह से लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते 16-16, 20-20, 40-40, क्योंकि जी जहाज उड़ रहा है शहर के दरमियान, तो शहर में लंबी बिल्डिंगें, यानी क्या नाम है उसको, हम वर्टिकल हाई राइज, वो हम नहीं बनाएंगे। तो मतलब है कि आप, ये तो आपका मास्टर प्लान ही गलत है। तो आप उसको उठाएंगे, बाहर रख लें, और फिर ये कि उस प्रॉपर्टी से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसमें कमर्शियल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, एक मॉडल एक्टिविटी आप उसमें डाल सकते हैं। लोगों का रिज़्क भी बढ़ेगा, लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा, और आप लोगों को, इदारे को फायदा भी आएगा। लेकिन मसला ये है कि जब मुल्क में, पूरे मुल्क का जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, उसमें कमाई पूरे मुल्क की होगी, और फिर जो फौजी एसेट्स होंगे उनकी सारी कमाई सिर्फ फौजी डिपार्टमेंट की होगी, और वो भी डिपार्टमेंट की कम। आप देखें कि वज़ीर आला साहब ने भी एक बात कही है कि $38 बिलियन का गबन हो रहा है, और 2 बिलियन जो है ना वो शो हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, ये डैमेजिंग बात है। ये नहीं मतलब है कि आपके इस मुल्क का जो 95% है वो कोई लूट रहा है जी। और जो लूट रहा है तो वो आपका मुकद्दस इदारे उसमें शामिल है जी। तो मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जी। ऐसी चीज में सिर्फ एक सोच की चाहिए कि भाई सबसे पहले आवाम जी, आप आवाम को इज्जत दें, आवाम को पैसा दें, आवाम को सहूलतें दें। अब इसके अगेंस्ट एक और गलती हो रही है कि यही सब मिलकर IMF से कर्जे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे लेते हैं। फिर आपको वो बेसिकली कर्जे नहीं है, वो कारोबार है, लेकिन हमारे आम जो लोग हैं वो उसको समझते नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किस तरह, आप टोल प्लाजास को देख लें। टोल प्लाजास पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो 200 रुपये टैक्स था वो 350-400 पर पहुँच गया, और फिर एक साल में
250 یعنی 240 سے لے کر اسلام آباد پہ آپ ان کریں گے تو 240 ہی آپ کا بنتا ہے. یہ میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. 240 والا ابھی 800 پہ پہنچ گیا, یعنی ڈبل سے بھی ڈبل. اور قرآن میں کیا ہے کہ آپ بڑا اور چڑھا کر سود مت لے. یعنی بڑھانا یہ ہے کہ 240 پہ 240 یہ بڑا ہو گیا, اور چڑھا یعنی اس ڈبل پہ چڑھا تو مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو رقم ہے, تو مطلب ہے کہ آپ کے ملک کا جو بنیادی قانون ہے آرٹیکل 1 وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا آف دا لینڈ ہوگی. صحیح. تو اس پہ اگر قرآن اور سنت کی کوئی نفی کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ ہی از وائلیٹنگ کانسٹیٹیوشن, جی, اور which is considered to be a high treason. صحیح. اور اس کی سزا جو ہے نا وہ تو ہے سزائے موت ہے, ملک سے ملک بدری ہے, جیل ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک سزا اسٹیٹ کے ان واقداروں کو ملی ہے. تو یہ چیزیں جسٹس کا نظام جب تک آپ کے ملک میں نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی, تو آپ کے ملک کا نظام نہیں بدلے گا. جی سر, سر آپ نے ملک کی صورتحال کی تفصیلی طور پر بات کی, تو یہ جس طرح ہم نے کہا کہ جو پختونخوا قومی جرگہ ہے اس کے جو اغراض و مقاصد کیا ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی جماعتیں ملک میں اور پھر ان کی نمائندگی ہے خیبر پختونخوا میں, تو یہ جماعتیں کیا خیبر پختونخوا کا وہ حق حاصل نہیں کر سکی ہے, عوام کے جو حقوق ہے کہ آپ نے ایک نئی تنظیم بنائی ہے, تو اس پر کیا مطلب اس میں کیا فرق ہوگا؟ اس طرح ہے کہ پختونخوا قومی جرگہ جو تھا نا یہ پہلے ایک تنظیم تھی. صحیح. اور جرگہ جو ہے نا وہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہوتی, وہ ایک مشاورت کا نام ہوتی ہے, اور یہ ایک نام ہے, کلچر ہے. اور کلچر ایک یہ ہے کہ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو رجسٹرڈ کیا, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نامز اور کلچر جو ہے نا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. صحیح. وہ پری رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہوں گا, یہ میں آپ لوگ اور عوام چونکہ کیمرے کے توسط سے بتانا پڑتا ہے, جی, تو شعور ہے, لیکن آپ نے صرف کلک کرنا ہے. صحیح. یہ مجھے بتائیں کہ 78 سالوں میں جی پارلیمان میں اس ملک میں ترقی کا یا عوام کو سہولت یا رول آف لا یا جسٹس کے نظام کو قائم کرنے میں یا معاشرے میں بگاڑ کو روک کر اس کو ایک سٹریم لائن رکھ کر ایک ٹریک پہ ڈالنے کا یہ کام انہوں نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ ایک فکرے والا سوال ہے جس کا 2 نقطوں میں جواب ہے, ہاں یا نہ. تو اگر ایک لیول ہے جہاں پر ہم نے چائنا کو قرضہ دیا ہے, اور چائنا آج سپر پاور ہے, ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا ہے, ہم نے بہت سارے ممالک اس طرح ایئر لائنز جو ہے نا ہم نے عرب ممالک کی ہم نے اسٹیل مل یہاں پر بنا, بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے وہ کیے ہیں. نہیں, ہمارے ارد گرد جو بین الاقوامی تعلقات کے ساتھ پڑوسی ممالک ہیں, کبھی آپ کے پارلیمنٹ میں ریجنل کوآپریشن یا کوآرڈینیشن یا ان کی پیار محبت یا کاروباری جو انٹریکشن ہے اس پہ پارلیمنٹ نے کبھی بات کی ہے یا اس بات کو منوائی ہے یا اس کو ٹریک پہ ڈالی ہے یا نہیں؟ اگر پارلیمنٹ اور اس میں الیکٹڈ یا سلیکٹڈ, مطلب بظاہر سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ الیکٹڈ ہے, وہ نمائندے جو بھی ہیں وہ پارلیمنٹ پہ جا کے انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے, یعنی مطلب ہے کہ وہ فیل ہے. اب وہ جو نمائندے ہیں وہ مختلف پارٹیوں کی صورت میں, یہ پیپل پارٹی ہے, یہ جماعت اسلامی ہے, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, فلاں فلاں فلاں. اب یہ تمام سیاسی پارٹیاں مرکزی طور پر یا صوبائی طور پر, صوبائی پارلیمنٹ اور مرکزی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, سینٹ کا حصہ ہے. پاکستان میں جو سب سے جاہل بندہ ہوتا ہے, جو سب سے نالائق بندہ ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ ہو, وہ کسی کا ٹاؤٹ ہو, تو وہ سینٹ میں جا کے پہنچ جاتا ہے پیسوں کے بل بوتے پہ. پارلیمنٹ اس پہ بات نہیں کرتی کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے. اب یہ ہے کہ ایک قوت آ کے پارلیمنٹ سے ایک چیز اپنی منمانی کے بل بوتے پر مطلب وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, اور وہ ووٹ کنفرم ہے. اس کو آخرت میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیسے, مراعات, پلاٹ, مختلف ایون لڑکیوں کا جو گھناؤنا کھیل ہے اس کے ذریعے بھی, بلیک میلنگ کے ذریعے, بہت ساری چیزوں کے ذریعے, لیکن اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ میں الیکٹڈ بندوں کا یا سلیکٹڈ بندوں کا کام اگر گیو اینڈ ٹیک پہ ہو
فار دا کاسٹ آف پبلک انٹرسٹ. تو مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ وہ فرعونیت، عذاب الہی اور ایک مصیبت اور ایک قہر کے علاوہ مطلب ہے کہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو ان چیزوں کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہو. یعنی 380. کیا آپ پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتے؟ نہیں جی، پارلیمنٹ اس کے بغیر کس طرح پھر جمہوری نظام میں آپ اپنے حقوق حاصل کریں گے؟ یہ کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ عجیب سا. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں. جی. میں چونکہ فلاسفر ہوں تو آپ میرے ساتھ بات کریں گے تو مجھ کو سوچ سمجھ کر. جی. ایک بات جس کو آپ اکنالج کر چکے ہیں کہ 78 سال میں پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ جس کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں جا کے لوگوں کے لیے نہیں، اس پارلیمنٹ میں جا کے میں بہت بڑا آدمی بن سکتا ہوں، میں بہت پیسے والا بن سکتا ہوں، لیکن میں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جی. تو میں عوام کے لیے وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو انقلابات جو آتے ہیں اور آپ انقلاب لانے کے چکر میں جی نہیں، اس طرح نہیں. انقلاب دو قسم کے ہوتے ہیں. جی. ایک اس طرح ہوتے ہیں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میں نظام کو درست کروں اور اس درست نظام کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ملک میں فساد لانا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نظام ہے، یعنی ادارے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی چیڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں ڈسٹربنس تو ہے. یہ کون لایا ہے؟ یہ پبلک اٹھ کے انہوں نے ان کے شیشے توڑے ہیں، ان کے میز اور کاغذ ان سے بدماشی سے فیصلے کرتے ہیں، یا کوئی اوپر سے قوت سر عوام بھی اس میں شامل نہیں ہے اس جرم میں کہ جو نااہل لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو عوام ووٹ دیتے ہیں اور وہ ان کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیتے؟ تو عوام بھی اس میں قصوروار نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب مبرر سمجھتے ہیں؟ نہیں، عوام اس میں اس لیے قصوروار نہیں ہے. جی. یعنی جس کے پاس زیادہ بڑی گاڑی ہو، اس کے پاس سیکیورٹی گارڈز ہوں، اس کے چہل پہل، اور وہ تو عوام بھی زیادہ تر ان سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں عوام کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے سیاسی طور پر؟ دیکھو اس طرح یہ ایک ایسے علم کی بات ہے جو ڈیوائن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے. صحیح. دھوکہ کیا ہے؟ اب دھوکے کو علماء ڈیفائن نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں ان کو ڈیفائن کریں. دھوکہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ درست ہے. اب یہ جادوگری، صحیح، مطلب ہمارے ملک میں پالیسیاں کیا ہوتی ہے؟ جادوگری ہوتی ہے. او جی ابھی آپ یعنی جو حکومت کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں نا، اس کو ہم پیشوا کہتے ہیں کہ جی فلان بہت زیادہ ویژنری ہے، میں نام نہیں لوں گا، فلان بہت زیادہ ویژنری ہے. کیوں جی؟ یار وہ 6 مہینے بعد اس نے جو باتیں کی وہ 6 مہینے بعد حقیقت کا ثابت ہو جاتی ہے. نہیں جی وہ ٹاؤٹ ہے. وہ بڑے جو ہیں وہ ان کو سمجھا دیتے کہ ہم 6 مہینے بعد یہ کام کریں گے، تو وہ پبلک کو بتا کے اپنے آپ کو سیاسی پیغمبر ڈکلیئر کر لیتے ہیں، تو پھر لوگوں کا ان پہ یقین ہو جاتے ہیں، تو وہ جادوگر ہے. اب وہ جادوگر پہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اب ہمارے طرف بہت کم لوگ مائل ہوتے ہیں. تو ہمارا سٹانس کیا ہے؟ ہم نے سٹانس یہ رکھا ہے کہ 2 سڑی پکار دی خدا کار سڑی پکار. صحیح، ٹھیک ہے، یعنی 2 لوگ. یہ تو آپ جماعت اسلامی کی طرف نہیں جا رہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لمیٹڈ لوگ چاہیے بس، لیکن کام والے بندے ہو، تو ان کا بھی تو تقریباً نہیں پل سپائے. جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک آرگنائز پارٹی ہے. صحیح، لیکن پھر بھی پارٹی ہے. جی. جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے جی وہ ان کی یہ نہیں ہے کہ اب ہے، ان کی یہ ہے کہ آپ ANP کو دیکھ لیں. باچا خان کے دور میں باچا خان نے اس کو پارٹی نہیں بنایا تھا، تحریک تھی. تحریک تھی. آپ نے بات کی تو اچھی بات. جماعت اسلامی تحریک تھی، قومی جرگہ تحریک ہے. اس لیے ہم پہ بھی لوگ بات کرتے کہ نہیں یہ آخر میں جا کے اقتدار لیں گے. نو اینڈ نیور. ہاں یہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں یا میرے بعد اس کو کوئی ڈیٹریک کر دے، تو یہ ان کا کام ہوگا. میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے پارلیمان کو نہیں چھیڑنا، آپ نے پارلیمان کو نہیں ٹچ کرنا. تو پھر کس طریقے سے آپ چینج لائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے نا. بہت. یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے، یہ بہت سمپل ہے. جی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسجد تھا. اس مسجد نے پورے دنیا پہ، جس کو کچھ لوگ 3 بر اعظم کہتے ہیں نا، اس وقت تھے یہ 3 بر اعظم. یہ جو 4 تھے یہ ڈسکور نہیں ہوئے تھے. ایگزسٹنس تھی لیکن ڈسکور نہیں ہوئے تھے. تو ہمارے لوگ الٹ پلٹ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ جو
3 बर आज़म थे, उन पे इस्लामिक सुपरमेसी रही है काफ़ी सालों तक, और वो उनका एक सिस्टम था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं था, ठीक है ना, वो बादशाहत का नहीं था, वो खिलाफत का था। तो खिलाफत का एक अच्छा निज़ाम था, उसमें उन्होंने लोगों का कत्लेआम नहीं किया है, तो हम उसको पसंद करते हैं। दुनिया को भी चाहिए कि उसको पसंद करे। क्यों? उसमें लोगों का यानी पब्लिक में सेकर उसमें नहीं होता। जो चेंजेस होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक इस तरह कि इन हाउस आप चेंज लाएंगे, इसको चेंज विद इन कहते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में, और एक होते हैं चेंज विदाउट। चेंज विदाउट में ये है कि आप सिस्टम को ख़त्म कर दे। दूसरी बात ये है कि हम खुदा न ख्वास्ता वो इनकलाब नहीं लेना चाहते जिसमें आप लोगों का कत्लेआम करेंगे। आप अक्सर देखें कि जितने भी इनकलाबात हुए वो ओरिजिनल इनकलाबात नहीं थे, उनमें कोई खान कत्ल नहीं हुआ माँ सिवाय इनकलाब फ्रांस के। उसमें सारे गुरबा, लाखों गरीब आदमी ये इसमें कत्ल हुए हैं। लेकिन जो मुक़्तदिर कुव्वतें हैं वो उस वक़्त भी सेफ साइड पे थी। उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया, आपस में लड़वाया। हम लोगों को शऊर देना चाहते हैं कि नहीं, आपने लड़ना नहीं है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब आप खुदकशी करते हैं तो जालिम के बच्चे खुदकशी करने से पहले एक तरीका ये होता है कि एक जालिम को कत्ल करें, और वो भी ये कि सर्टिफाइड जालिम को जो पूरे मुल्क पे जुल्म करते हैं उसको आप कत्ल करें। तो फिर आपको पता चल जाएगा, एक तो दुनिया भी आपकी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी आपकी बेहतर हो सर ये तो मेरे ख्याल में लोगों को उकसाने या भड़काने वाली बात नहीं है कि आप किस तरह एक आम आदमी अपना कानून अपने हाथ में लेगा, तो ये बड़ा फसाद नहीं खड़ा होगा मतलब बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, ये तो इसका एक मफहूम है। मैं कोई भी बात बगैर दलील के नहीं कहता। सही। ये मुझे बताएं कि मैं एक आदमी को अदलिया के सामने पेश करता हूँ, ठीक है ना, और अदलिया उसको आज़ाद कर देती है। मतलब है कि मसनूई एक प्रोग्राम क्रिएट करके उस आदमी को कत्ल कर देते हैं। जी, वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको ओपन कर दिए, वो चुपके से करते हैं, ठीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामने लाना होगा। जब तक आप इसको अदालत फैसला करेगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको कानून को हाथ में लें। लेकिन ये मुझे बताएं कि जब अदलिया फैसला करने से कासिर हो और वो 27वीं तरमीम पर एक इदारे को लगाम नहीं दे सके या न दे सकते हों, तो ऐसी सूरत में अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो इसको हम खुदकशी करते हैं। और वो इस्तीफ़ा क्या है कि उनका टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है और मराहत बाद में वही लोग उनको देंगे, लेकिन वो उनको बताते हैं कि आप इस्तीफ़ा ले लें ताकि लोग ठंडे हो जाएं। सही। ये गलत काम है, ठीक है ना। अवाम में अभी शऊर आ चुकी है। इस तरीके से आप फैसला करेंगे तो फिर तो हमारे उसमें अवामी अदालत है। जी, अवामी अदालत तब एक्टिवेट होगी कि जब अदलिया फैसले नहीं करेंगे और मुहाफिज चोरों के पीछे खड़े हो जाएंगे और मुल्क को दिवालिया और उसके वसाइल को उठा के गैर मुल्की के हाथों में देंगे जो कि गद्दारी का मुर्तकिब होना है। तो ऐसी सूरत में हम उस शख्स को कहते हैं कि जब आप खुदकशी करते हैं और उस पर डिक्लेरेशन आ जाएंगी पब्लिक कोर्ट में कि भाई ये जालिम है, जाबिर है और ये इस मुल्क और अवाम का दुश्मन है, तो आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान से भाग जाता है। तो उनको पाकिस्तान से भागना नहीं है, उनको यहाँ पर ज़मीन बोस करना है। हमने गद्दारों की तरफ बात की, हम सच्चे और पाक लोगों की तरफ ये बातें नहीं करते, हमने गलत लोगों के लिए बात करनी। अब आप देखो दहशतगर्दों को देख लें। दहशतगर्द बज़ाहिर ये कहते हैं कि हुकूमत गलत है और ये गलत पॉलिसियों पे है, ठीक है ना। बात तो हमारी और उनकी एक ही बात है, लेकिन वो काम क्या करते हैं, वो आवाम को कत्ल करते हैं। धमाका कहाँ पर होता है? चड़ी कोबान में होता है, चौकियातगार में होता है, इन्हीं खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरिस्तान में होता है, बनू में होता है। हमारे बच्चे, जवान, फौजी सारे हमारे मुल्क के बच्चे हैं, जो भी हैं, हमारे आपस में झगड़े होंगे, लेकिन इख्तिलाफात होंगे, हम बात भी करेंगे, लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे तो हम इसको हल करेंगे। वो इस तरह नहीं होगा कि वो पासून के नाम पर हमारे इंटरनल एजेंट्स जो है ना मुल्क के अंडरवर्ल्ड उठ के उनको उकसाते हैं कि भाई ये चूँकि अवामी जरगा नहीं जी, वो अवामी जरगा नहीं है।
قومی جرگہ وہ ہے جو پختونخوا قومی جرگہ ہے، چیلنج کرتا ہوں میں، صحیح۔ کوئی یہ ثابت کرے کہ یہ کسی کا جرگہ ہو، کسی کا پیرا، ہاں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا جرگہ ہے، اس میں جو بندے ہیں اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ میں جو وحدہ لا شریک کی بات کہتا ہوں اس لیے کہ میں یہ جو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے خدا کہتے ہیں اپنے آپ کو سو کالڈ، جی تو اس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کلمے میں لا الہ کو الگ اور الا اللہ کو الگ نہیں پڑھیں گے، اس کو بائفرکیٹ نہیں کریں گے، تو آپ اس کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین ہے، یہ بات اتنی حیثیت نہیں رکھتی جب تک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا، اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میں ان سب کو چھوڑ کر زمین اور آسمان کے پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے اس کے تابع و فرمان ہو کر اسی کے نظام کے تحت، اور وہ میرا نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی ہے۔ پریمبل کیا کہتا تھا؟ ابھی پریمبل تو نہیں ہے، ابھی تو آرٹیکل 1 بن گیا، ٹھیک ہے نا، تو ضیاء الحق کے دور میں۔ تو مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت ہے، میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں، جرگہ اس کو بتانا چاہتے ہیں، ہمیں جرت ہے، ہمت ہے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، آپ ٹھیک راستے پہ آ جائیں، تو اس کے لیے وہ بیٹھیں گے، جی جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو اس کے خلاف تو پھر ہم جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ ساری بات ہے۔ صحیح سر، جس طرح آپ نے ملک کی سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا کہ ان کی کارکردگی اس طرح سے نہیں ہے اور سارے جو ہے نا لوٹ مار میں مصروف ہیں، تو ابھی خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے مسائل ہیں، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو خیبر پختونخوا حکومت کی جو کارکردگی ہے؟ بنیادی طور پر آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت سے ہم ایک توسط سے ہلکا سا مطمئن ہے، اور زیادہ میں یعنی میکسیمائز طریقے سے ہم مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کرانا ہے، صحیح، جبکہ ہمارے صوبے کے مسائل جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے۔ بالکل جی عمران خان کو آزاد کرنا بالکل ہم اس کے حق میں ہیں، صحیح، لیکن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ بھئی عمران خان غلط ہے یا نہیں، اس کو کورٹ آف لا میں لایا جائے، اور اس کے مطلب ہے کہ عوامی عدالت میں اس پہ کویسچن اور آنسر لیا جائے تاکہ عوام بھی اس کو دیکھ لے، صرف یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے سامنے یا کسی اور جگہ پر۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ صوبے کے وسائل غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، جی صوبے کا جو کسٹوڈین ہے وہ اپنے فرائض کو اس نہج پہ نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ صحیح، صوبے کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ مرکز اور ان کے درمیان ایک رفٹ ہے، اس رفٹ کو ختم کرنا ہے عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ صوبے کے سربراہ کا یہ ہے کہ سارے یعنی بین الاقوامی سطح پر جو آپ کا بارڈر ہے وہ اس وقت سیلڈ ہے، تو صوبے کے کسٹوڈین کے حوالے سے آپ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کریں، بلکہ ایک ہالو اسپیس یا ایک بفر زون جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان اس پہ ایک بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی نیت صاف نہیں ہے کہ مرکز یہ چاہتی ہے کہ صوبے اور یعنی ایکسٹرنل جو ممالک ہیں ان کے درمیان ایک بفر زون، تو اگر آپ کا یہ تعلق ہے، بفر زون آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ بھئی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات وہ سوار کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی اگر وہ اس کو روکنا آپ کا کام نہیں ہے تو وہ قومی جرگہ کے حوالے کر دیں، ہم آپ کو ثابت کر دیں گے کہ ہم افغانی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ قومی جرگہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوکل ایشوز پہ کام کرے، وہ لوکل، انٹرنیشنل اور نیشنل ہر ایک پہ بات کرتے ہیں، تو ریجنل جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ آپ کے اس ملک میں امن بھی لا سکتی ہے، آپ کے کاروبار کو بھی فروغ دے۔ ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی ہمیں لڑوا رہا ہے، لڑ نہیں رہے، کوئی ہمیں لڑوا رہا ہے، وہ جو لڑوا رہے ہیں وہ ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اندر ہے، جو اندر ہے اس کو نکالنا ہے تو ملک ٹھیک ہوگا۔ صحیح سر، شو میں شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ بہت بہت ناظرین، یہ ہے خالد ایوب خان جو کہ پختونخوا قومی جرگہ کے چیئرمین ہیں، ان سے ہم نے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے لینا ہوں گے تاکہ جو عوام کے سلگتے مسائل ہیں وہ حل ہو اور عام آدمی کی زندگی میں ترقی اور خوشحالی آئے۔ اسی طرح انہوں نے خیبر پختونخوا کا ذکر بھی کیا کہ یہ اور ان کے ساتھی اور ان کی پوری تحریک خیبر پختونخوا حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہے، اور گزشتہ 13 سال سے اگرچہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ حکومت ہے لیکن عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے، تو اس پر بھی ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی جو ہے نا عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں ملتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔